آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کے لیے انگریزی میں لفظ شیلڈ استعمال ہوتا ہے، جو بہت عام فہم ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو دشمن کے تلوار کے وار سے خود کو بچانے کے لیے ڈھال یا شیلڈ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بھی ڈھال قرار دیا کہ روزہ دشمن کے وار سے بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں بہت سے برے کاموں پر اکساتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے ہمارا بچاؤ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور خرابیوں کی وجہ سے بسا اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت اسے گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ اور روزہ انسان کو مسلسل یاد دلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے قریب نہیں جانا اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا۔ جس طرح اس کا شعور اور احساس سارا دن زندہ رہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا نہیں ہے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح گناہوں کے قریب جاتے ہوئے بھی اسے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے منع کیا گیا بلکہ کچھ اور برائیوں سے بھی بطور خاص رکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس طرح روزہ ہمیں برائی سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزے دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی اسے کسی کے جھگڑے کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح روزہ ایک طرح سے ڈھال کا سا کام دیتا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ جھگڑے کو بڑھانے سے بچاتا ہے، اور دو لوگوں کے درمیان تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی لڑائی، فساد یا دنگا یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جب ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے تو دوسرا شخص اسی وقت مطمئن ہوتا ہے جب وہ جواب دے پائے۔ اب یہاں دوسرا شخص جواب نہیں دے رہا، وہ اس لیے کہ وہ روزے سے ہے، تو گویا روزہ ڈھال بن گیا، اس کو برائی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب ایک انسان دنیا میں برائی سے بچتا ہے تو یہی چیز اس کے لیے آخرت میں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال کے لیے دور کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص روزہ رکھ کر سارا دن اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش میں لگا رہا اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ روزہ ایک ڈھال ہے اور انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، اور قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب ڈھال مضبوط ہوگی۔ اگر ڈھال میں شگاف پڑ جائے تو ڈھال کارآمد نہیں ہو سکتی اور وہ اسے دشمن کے حملے سے نہیں بچا سکتی۔ تو ایسے میں ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا ہوگا جو اس ڈھال میں شگاف ڈالنے والے اور سوراخ کرنے والے، اس ڈھال کو کمزور کرنے والے ہیں۔ روزہ دار شام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں جب تک غیبت نہ کرے، اگر غیبت کرتا ہے تو اس ڈھال میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر برے انداز میں کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ قرآن حکیم میں اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو حرام ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی عزت کو برباد کرے، لہذا ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ جب انسان روزے کی حالت میں جھگڑا کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے روزے کو نقصان دینے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھے اور پھر جھوٹ بولے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 1 میل کی دوری پر چلے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہوں اور انجانے میں یا لاپرواہی میں ہم ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہوں؟ اور اگر معاملہ یہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈھال میں شگاف پڑ جائیں، اور اگر شگاف پڑ گئے تو پھر یہ آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ کیسے ہے؟ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں وہ زندگی بھر روزے رکھتا ہے تو وہ اس روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا۔ اس قدر اجر و ثواب کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے جن میں روزہ رکھنا انسان پر بہت بھاری ہو سکتا ہے، بہت دشوار ہو سکتا ہے۔ ہمارے دین کا حسن یہی ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اس میں کسی بھی انسان پر ناروا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ قرآن حکیم میں جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی حالتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا روزے سے رخصت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے رمضان کے مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے کہ روزہ رکھ کر اس نے ہمیں اجر کمانے کا موقع دیا، اور پھر مشکل وقت میں روزہ چھوڑ کر بعد میں پورا کرنے کی سہولت فراہم کی۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین فطرت ہے، اس میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ انسان کی وسعت کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین آسانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی کہا کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کریں، یعنی لوگوں کو دین کے احکام بتانے میں آسانی پیدا کیا کرو اور تنگی پیدا نہ کیا کرو، خوشخبری سنایا کرو اور بھگایا مت کرو یا نفرت نہ دلایا کرو۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے دین کے معاملے میں اس نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہمارے دین میں جہاں پابندیاں ہیں، نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، وہاں مجبور، کمزور اور بیمار لوگوں کے لیے رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ چنانچہ روزہ چھوڑنے کی رعایت خاص طور پر مسافر کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ صحابی کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو۔ گویا اس معاملے میں چوائس دے دی گئی کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو چھوڑنا چاہتا ہو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کے طرز عمل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ نہ روزہ دار نے بے روزہ دار پر اعتراض کیا اور نہ بے روزہ دار نے روزہ دار پر اعتراض کیا، یعنی دونوں اپنے فیصلے کو درست سمجھتے تھے اور کوئی کسی پر عیب نہیں لگاتا تھا، کیونکہ دونوں حالتیں درست حالتیں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مکہ کا سفر اختیار کیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
ایک مسافر گھر سے چلتے وقت روزہ رکھ لیتا ہے اور سفر میں اس کو نبھانے میں اسے دشواری پیش آتی ہے تو اسے افطار کی اجازت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے کوئی بھی شخص مشقت میں پڑھ کر اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو ایسا کرنے سے نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دی ہوئی رخصتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے لیے پابندیوں کو قبول کرنا پسند کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے بندوں کے لیے یہ بات بھی پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا اور ہماری نفسیات سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہے، لہٰذا اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون شخص کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کس حال میں کیا طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں رخصت کا معاملہ ہو وہاں ہمیں رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے میں مشقت ہو، اگر اس میں روزہ نہ رکھا جائے تو اس میں گناہ یا حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسافر کے علاوہ بیمار کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن بیماری ایسی بیماری ہو جس میں روزہ رکھنے پر بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ ایسے بوڑھے لوگ جو بظاہر کسی بیماری کا شکار نہیں لیکن بڑھاپا بذات خود ان کے لیے بیماری اور کمزوری کی حیثیت رکھتا ہے تو ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اور بیمار شخص جب صحت یاب ہو جائے تو عام دنوں میں وہ اپنے روزوں کی قضا پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ حالتیں ایسی ہیں جو براہ راست بیماری کے زمرے میں تو نہیں آتی لیکن بیماری کے قریب تر ہیں، مثلا حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، انہیں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ایسی خواتین بھی اس حالت میں روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں ان کی قضا پوری کریں۔ حیضہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ تو یہ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی میں لوگوں کو رخصت دی ہے۔ یہاں ایک اور بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہے جس سے اسے چھٹکارا ملنا ممکن نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں ہی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔